محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مقدس میں ایک سورہ جمعہ کے نام پر موجود ہے۔ اس سورہ کے اندر مختلف احکامات بتائے گئے ہیں اور ایک بڑے حادثے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ حادثے کی تصویر کچھ اس طرح ہے: اذان کے بعد مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر علماء اسی پہلو کو بیان کرتے ہیں۔ حق ہے، بیان بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، لیکن نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس سورہ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ تجارتی قافلہ آیا، اس کو تفصیل سے آپ نے بارہ سنا ہوگا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بہت ساری باتیں آپ سے عرض کرنی ہے کہ کچھ لوگ خطبہ جمعہ سے اٹھ کر خریداری کے لیے نکل پڑے۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری تو مستقل کئی ایک آیات اس کی تنبیہ کے طور پر نازل کی گئی کہ جب اذان ہو جائے تو اپنے سارے کام چھوڑ کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ اتنا ہی نہیں، اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ آج ہم اسی پہلو کو آپ کے سامنے مختصر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ سے عرض یہ کرنا ہے، کھیری سیونی ضلع کی مثالی بستی ہے، اللہ کا احسان۔ مثالی بستی بن کر رہنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس بستی کے اس وقار کو، اس کی عظمت کو برقرار رکھے۔ چند باتیں آپ سے عرض ہیں۔ ہم اس دنیا میں آخرت کے مسافر کی حیثیت سے ہیں، ہم مسلمان ہیں نا۔ اس سے پہلے ہم جنت میں تھے، یعنی ہمارے اصل ابا اور اماں وہ جنت میں تھے۔ شیطان نے بہکایا، دنیا میں بھیج دیے گئے۔ بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ وہ جو ہمارے ابا اماں کی جنت تھی، وہ جنت آپ کو دوبارہ مل جائے، اس لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے۔ اور دنیا میں انسان پیدا ہونے کے بعد خوش ہوتا ہے، مجھے زندگی مل گئی، میری عمر بڑی ہو رہی۔ تو ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں۔ انسان پیدا ہوتے ہی وہ موت کی طرف سفر کرتا ہے، اس کا سفر موت کی طرف ہے، اور موت کے پردے میں انسان کو اس دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ موت آئے گی، لیکن یہ موت کے پردے میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی طرف اس کا سفر ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی اس کی انجام کی زندگی ہوگی، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ عمل کرنے کا موقع اسی دنیا کی زندگی میں۔ تو اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں موت کو یاد رکھیں گے، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے، موقع نہیں ہے، صرف اشارہ کافی ہے کہ موت کو یاد رکھنا۔ انسان کے ساتھ اگر موت نہ ہو تو اتنا شرکس ہو جائے گا کہ فرعون اور شداد بھی جھوٹے ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، اور اہل ایمان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ موت کو یاد رکھیں، کیونکہ دنیا پا کر انسان موت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر پل، حدیث میں ہے اکثروا ذکر عازم اللذات الموت،
زیادہ سے زیادہ موت کو یاد رکھو، یہ تمہیں غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، نافرمانیوں سے تمہیں باز رکھے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا پا کر انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر اذا اصابہ الماء، جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، اگر ہمارے دلوں میں زنگ لگے تو ہم اس کو کیسا دور کریں گے؟ لوہے کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن دلوں کو زنگ لگے تو کیسے دور کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا تلاوت القرآن وَأَكْثِرُوا ذکر الموت۔ دو باتیں بتائیں بڑی پتے کی، کہا موت کو یاد رکھو اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ تو ہم مومن و مسلمان ہیں، ہماری کوئی پہچان ہونا چاہیے، ہمارا کوئی سمبال، ہمارا کوئی آئیڈیل، ہمارا کوئی نمونہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو دو تین چیزیں تو بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے، ضروریات تو بہت ہیں، اشارے میں دو تین باتیں کہہ دے رہا ہوں۔ ایک، مسلمان ہے تو نماز، بغیر نماز کے مسلمان نہیں۔ دوسری چیز قرآن کی تلاوت، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارے آبا اور اجداد گھروں میں صبح کو تلاوت، دوپہر کو تلاوت، شام کو تلاوت، سوتے وقت تلاوت۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک محاسبے کے طور پر میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں مسجد میں جو قرآن پڑھ کر کے آئے؟ اپنا خود کا سوال ہے اور خود کا جواب بھی دینا ہے۔ مجھے جواب نہیں چاہیے، اللہ کو چاہیے۔ آپ جواب دیں ہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کی وجہ سے آپ ترقی کریں گے اور اس کی وجہ سے پستی میں جائیں گے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کی لعنتیں ہم پر برس رہی ہیں۔ ایسا گھر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ قبرستان اور قبر کے مانند ہے، چونکہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ گھر مومن و مسلمان کا، اس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو نمبر ایک، موت کو یاد رکھنا، نماز پڑھتے رہنا، یہ ہماری شان ہے، ہماری علامت پہچان ہے ہمارے مسلمان ہونے کی۔ نمبر تین، گھروں میں قرآن کی تلاوت۔ نمبر چار، ہم ایک دوسرے کی زندگی میں رہتے ہیں، ہمارا سابقہ رہتا ہے، پڑوس سے، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، مسلم اور غیر مسلموں سے۔ مسلمان کا ایک اصول ہم یہ طے کر لیں اور اس کو گانٹھ میں باندھ کے یاد رکھ لیں۔ اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، دو جملوں میں بڑی قیمتی ہے، ساری دنیا کے قانون اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ کہا مومن و مسلمان کی پہچان یہ ہے اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں سے اسلامی زندگی، معاشرے کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ میں نے جب اس حدیث کو، اس روایت کو پڑھا، اس پر غور کیا، میں نے ساری دنیا کے قانون کو ٹٹولا۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا اتنا بڑا اصول دو لفظوں نے بیان کیا ہے جو دنیا کے کسی قانون نے اس سے اچھا قانون نہیں بنا کے پیش کیا۔ یہ اتنا بڑا قانون ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ کر لینا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ دوسری روایت میں المسلم من سلم الناس، یعنی مومن و مسلمان کی پہچان یہ ہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، کم از کم یہاں سے اس کی زندگی سٹارٹ اور شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنی قریبی کسی انسان کو، مسلم اور غیر مسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اس نے ابھی اسلام کی زندگی میں قدم نہیں رکھا ہے۔ یہ چوتھا اصول یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں
تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی ہے جان بوجھ کر، تو دنیا میں حساب دے تو ہونا ہی ہے، اللہ کے ہاں بھی حساب دے ہونا ہے، اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ ظلم دنیا میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ بھی ظلم کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمیں بیان کیا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جمعے کی اذان کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، کاروبار چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، لیکن نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نماز میں مت بیٹھے رہو، نکل جاؤ۔ کہاں نکل جاؤ؟ اللہ کی زمین کشادہ ہے، کس لیے نکل جاؤ؟ وَابْتَغُوا، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی روٹی میں جٹ جاؤ، روزی روٹی میں لگ جاؤ۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی، اور یہ روزی روٹی کا تلاش کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی تلاش میں نکل جاؤ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی قیمتی چیز دی ہے، وہ دماغ، عقل ہے۔ اس عقل سے انسان دین کو بھی سیکھتا ہے اور دنیا بھی کماتا ہے، دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر دنیا کی جتنی ترقیاں ہو سکتی ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اب ملکوں کی حدود متعین ہو گئی ہیں، ملک سے باہر آپ جا نہیں سکتے، آپ کو سعودیہ، پاکستان قبول نہیں کرے گا، آپ کو یہی مرنا جینا ہے۔ اور جب ملک تقسیم ہو رہا تھا تو ہم نے یہیں رہنا پسند کیا تھا، اس کو ہم نے چوائس کیا ہے، تو ہم اس ملک کے باشندے ہیں۔ اس ملک کے باشندے ہونے کی حیثیت سے، بحیثیت مسلمان، جس طرح آزادی سے پہلے مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کو اس ملک کے ساتھ نبھایا تھا اور اس کے حقوق ادا کیے تھے، ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہاں کے نفع اور نقصان کو سمجھیں اور اس اعتبار سے اپنا پروگرام بنائیں۔ وہ قومیں، جو قومیں آنے والے وقت کے لیے 25 سال اور 50 سال آگے لے کر آج پروگرام بناتی ہیں، وہ قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں۔ جن قوموں کے پاس آگے کا کوئی پروگرام نہ ہو، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں، دھیان میں رکھیں، اور باتیں ذرا توجہ سے سنیں۔ ملک جس دو راہے پر پہنچا ہوا ہے، ہمارا اس ملک میں کیا نقصان ہوا ہے اور کیا نقصان ہونے جانے والا ہے، یہ ہر زندہ انسان اور باشعور مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ سوچے اور غور کرے۔ ملک میں فرقہ پرستی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، بہت تیزی سے۔ دوسری بات یہ کہ ہم آزادی سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم میں بھی سب سے آگے تھے، ساری قومیں پیچھے تھیں۔
ہمارا اس آزادی کے بعد کیا نقصان ہوا ہے ہمارے تعلیم کے شعبے میں اور ہمارے کاروبار کے شعبے میں اور ہماری راجنیتی کے شعبے میں، ان نقصانات کو سامنے رکھ کر جو بھی ہم سے ممکن ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس بات کا بھی احساس نہ ہو کہ ہمارا کیا نقصان ہوا ہے اور کیا نقصان ہوگا، تو ہم بحیثیت انسان دو پیر کے ایک جانور کی شکل میں تو زندہ ہوں گے، لیکن زندہ قوموں کی شکل میں ہمارا وجود باقی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے بہت بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں اور بہت بڑے بڑے نقصانات ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے ابھی سے ہوشیار ہو جانا چاہیے اور جاگ جانا چاہیے، اور جتنا ممکن ہے کسی بستی سے لے کر کے، کسی شہر سے لے کر کسی صوبے اور کسی ملک کی حد تک ہم میں کے ہر شخص کو ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا۔ دو تین مثالیں دوں گا، اور مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ مطالعہ ہے، مطالعہ بتانے کے لیے نہیں، اس سے سبق اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ جاپان میں امریکہ نے 2 بم ڈالے تھے دوسری جنگ عظیم میں، ایٹمی بم، جس نے چند لمحوں کے اندر 80,000 ایک بم میں ختم کیے۔ دوسرا بم ناگاساکی میں ڈالا، جس میں 40,000 انسان تھوڑی دیر میں تباہ و برباد ہو گئے۔ اس بم کی وجہ سے اتنی گرمی پیدا ہوئی کہ انسانوں کے جسم سے ہڈیاں سے گوشت ویسے ہی ٹپک گیا اور ہڈیاں بھی گھل کر کے پگھل گئیں اور سارے انسان تباہ و برباد ہو گئے۔ جاپان نے اپنی غلطی کو محسوس کیا، اپنے نقصان کو محسوس کیا کہ یہ لڑائی بھڑائی کا زمانہ نہیں ہے، ہمیں 2 چیزوں میں فوکس کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہم اپنے ایجوکیشن اور تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور دوسری طرف ہم اپنی اکانومی اور اپنے کاروبار کی توجہ دیں۔ جاپان آج دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے، بہت زیادہ آبادی نہیں ہے جاپان کی۔ دوسری ایک مثال دیتا ہوں، RSS ہندوستان میں آزادی سے پہلے کام کر رہی ہے، آج بھی ان کی تعداد 1% سے زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑے ہیں، لیکن آزادی سے پہلے انہوں نے اپنی سماج کو زندہ کرنے، تعلیم یافتہ بنانے کے لیے پچھلے 75 تقریباً 100 سال سے کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں راجنیتی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں صرف ایجوکیشن اور اکانومی کا کام کرنا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ RSS کے تربیت یافتہ، میں اس لیے نہیں کہتا کہ ان کی نکتہ چینی کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کم از کم اپنے آپ میں سے سبق نہ لے سکیں، کم از کم ان قوموں سے سبق لیں کہ انہوں نے کوئی کام شروع کیا تھا، اور کسی کام کو شروع کرنے میں آج اور کل میں نہیں ہو جاتا، سالوں اور برسوں لگتے ہیں۔ انہوں نے مسلسل سالوں محنت کر کے ہندوستان کے سارے شعبہ جات میں اپنے آدمیوں کو اور اپنے نمائندوں کو بٹھا دیا ہے، یہ اچھا کام ہے ان کا۔ آپ کیا ہم ان سے سبق لیں گے، سیکھیں گے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب سوال ہوتا ہے، ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ہماری پولیٹکس بھی ہے، ہمارے ساتھ ہمارا دنیاوی تعلیم بھی ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارا کاروبار بھی ہے۔ 25-30 سال پہلے زمینوں پر انحصار تھا، جس کے پاس جتنی زیادہ زمین ہوتی تھی وہ اتنا بڑا آدمی ہوتا تھا۔ زمانے میں حالات تبدیل ہوئے، مشینی دور آیا، اب تعلیم اور اکانومی اور کاروبار کے طریقے بدل گئے، اور جن لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دیا وہ پیچھے کی طرف چلے گئے۔ دیگر کاروبار کی وسعت کے پیش نظر دنیا میں کاروبار کے کروڑوں اربوں روپے کے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور ملک میں فرقہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے،
میں نے جاپان کی مثال اس لیے دیا تھا کہ جاپانی ان پر بم گرنے کے بعد وہ ہوشیار ہو گئے، اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ یہ یاد رکھو کان کھول کر کے، ہم پر جاپان میں جتنے بڑے طاقتور بم نہیں گرے تھے، اس سے بڑے طاقتور بم آپ پر گر چکے ہیں۔ اس کا احساس ہونا آپ کو، اس کا احساس ہونا۔ کیسے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی راجنیتی ختم ہو گئی، فرقہ پرستوں نے یہ ثابت کر دیا پارلیمنٹ کو ہم بغیر کسی پارلیمنٹی مسلمان کے چلا سکتے ہیں۔ پچھلے 7 سال سے وہ چلا کے دکھا دیا۔ یو پی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی آبادی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے کسی بھی مسلمان کو ودھائک کی حیثیت سے ٹکٹ نہ دے کر ودھان سبھا کو چلا رہے بغیر کسی مسلمان کے۔ گویا انہوں نے یہ 2 بڑے میسج، اور دیگر صوبوں میں بھی یہی ہو گیا ہے، انہوں نے یہ میسج ہم کو کھلے طور پر دے دیا ہے کہ ملک میں ہم تمہارے بغیر بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹوٹی پھوٹی تھانے تک تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہم اپنی بتائیں، گھر میں بیٹھے کلکٹر ایس پی کو فون لگاتے تھے، ہمارے کام ہو جاتے تھے۔ آج کھڑے ہونے کی ہمت نہیں۔ فرقہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے، اور راجنیتی تو ختم ہو گئی، راجنیتی میں حصہ بھی یہاں سر پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو، اس سے کوئی حاصل نہیں ملنا ہے۔ اب 2-3 کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان حالات میں، حالات تو بہت تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خطبہ جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے۔ 3 کام ہیں جو ہمیں شعور کے ساتھ انجام دینا ہے۔ نمبر 1، مکتب کی تعلیم اتنی پختہ ہو جو 100% بچے اور بچی سے متعلق ہے، اس کو اتنا پختہ اور اتنا مضبوط بنا دیا جائے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندہ رہے اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے۔ بڑے مدرسے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئے۔ کھاری میں ہمارے بزرگ 2 علماء آئے تھے، مولانا محمد ابراہیم، مولانا عبداللہ مرحوم۔ اس زمانے میں ایم پی بھر میں کوئی علماء نہیں تھے، نہ ہی مہاراشٹر میں، نہ ہی کوئی مدرسہ تھا۔ انہی بزرگوں نے ناگپور میں مدرسہ قائم کیا، دارالعلوم، اور پھر بعد میں سیونی میں قائم کیا۔ اب اللہ کے فضل سے سیونی ضلع میں تقریباً 100 علماء ہیں۔ سارے لوگوں کو علماء بنانا مقصود نہیں ہے، چند علماء کافی ہے، لیکن دین کی ابتدائی بنیادی تعلیم ہر مسلمان بچہ اور بچی کا فرض ہے، اور یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ نماز بھی اس کے بعد ہے، روزہ بھی اس کے بعد ہے، زکوٰۃ بھی اس کے بعد ہے، حج بھی اس کے بعد ہے۔ سب سے بڑا فریضہ ایمان و اسلام کو ہمارے بچانے کے لیے یہ ہے، اس کو زندہ کریں۔ یہ آپ کے کھانے سے، آپ کے مکان سے، آپ کے جوتے چپلوں سے، آپ کی کھیتی باڑی سے سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، روزے سے بھی بڑا فرض ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑا فرض ہے۔ یہ ہم تمام کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اس میدان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بچہ اور بچی یہاں کی دین کی اس تعلیم سے محروم نہ رہے، اور اگر محروم ہوگی علماء سمیت ہماری گاؤں اور بستی کے سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ معصوم بچیاں اور بچیاں آپ کی کفالت میں رہتی ہیں، ان کی ذمہ داری آپ پر ہے، ان کا حساب ہمیں دنیا میں بھی دینا ہوگا اور آخرت میں بھی دینا ہوگا۔ اس کو یہی چھوڑتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، اگر اسی پر خطبہ دوں تو یہی کافی ہو جائے گا۔ نمبر 2، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا 2 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک ہے ماڈرن ایجوکیشن اور دوسرے ہماری اکانومی۔ ماڈرن ایجوکیشن میں دوسری قوموں کے مقابلے میں جب سب سے اوپر تھے، ٹاپ میں تھے، ہم سب سے زیادہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے پائیدان میں چلے گئے۔
اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم کھیری میں رہتے ہیں یہاں اکثریت مسلمانوں کی، ہم پاکستان سے بھی زیادہ غیور کہلاتے ہیں. ہم اتنے بڑے بے فکر ہیں. کچھ سوچنا پڑے گا اس معاملے میں، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. ہم کو اس طرف بھی توجہ دینی پڑے گی کہ ہمارے بچے جہاں دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرے وہیں ماڈرن ایجوکیشن میں یہ کیوں پیچھے رہے. اور اگر ہم نے اس لائن پہ توجہ نہیں دی تو جو قومیں آپ کے جوتوں کے پاس بیٹھتی تھی ہمیں ان کے جوتوں کے پیچھے بیٹھنا پڑے گا. ایسے حالات بن جائیں گے ملک کے. وقت بہت کم ہے، ضروری باتیں بہت زیادہ کہنی ہیں. اشارات میں کہہ رہا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. یہاں سے لاکھوں روپے کے چندے مدرسوں میں جاتے ہیں اور ہم نے نیکی اسی کام کو سمجھ لیا ہے. مدرسے کی کسی رسید کٹوا لو، بس وہی ایک نیکی ہے. نہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری قوم کن پہلوؤں سے پچھڑ گئی ہے. اور زیادہ شکوہ کرنے کی بھی عادت نہیں ہے مجھے. اللہ کا فضل ہے، ایک بچہ مدینہ چلا گیا، کچھ بچے ماڈرن ایجوکیشن میں کوئی بھوپال میں ہیں تو کچھ اور دیگر صوبوں میں جا کر یہاں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ایک فرداً احساس ہے، ذمہ داری ہے کہ جہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. دراصل اس سلسلے میں ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا، ہمارے اندر بڑا شوق ہے اچھے سے اچھا مکان بنانے کا، اچھے سے اچھے گاڑی ہونے کا، اچھے سے اچھے کھانے ہونے کا، دسترخوان بہت اچھا، ہمارا جوتا سب سے اچھا ہو، ہمارا لباس سب سے اچھا ہونا چاہیے. ہم مکان میں ٹائلز نہیں بلکہ ماربل بھی لگا لیں گے اور چھتوں میں پی او پی اور پی وی سی بھی لگا لیں گے اور اے سی بھی لگا لیں گے. اللہ کرے سب کچھ دے آپ کو، لیکن یہ یاد رکھو اگر آپ کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی اچھے نہیں، کچھ بھی اچھے نہیں. تو ہمیں اس بات کی سوچ بنانے پڑے گی کہ ہم سب سے اچھا تعلیم یافتہ ہوں، ہماری دین کی تعلیم بھی سب سے اچھی ہو اور ہماری ماڈرن ایجوکیشن بھی سب سے اچھی ہو. یہ مینٹلٹی اور یہ مزاج بنانا پڑے گا آپ کو. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کھیری کی بستی سے کوئی کلکٹر بنے؟ یہ نہیں ہو سکتا کھیری کی بستی سے کوئی ایس پی بنے، کوئی جج بنے، کوئی انجینئر بنے؟ نہیں ہو سکتا. کیا اس بستی میں اس لائق بچے نہیں ہیں؟ لیکن ہم نے اس کو پسے پشت میں ڈال دیا ہے. نیکی کا کام بس مدرسے میں چندہ دینا. اللہ کے بندوں، کتنے ذہین بچے ہیں جو ہائر ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں. ایک بات اور یاد دلا دوں، ہمارے یہاں یہ بدحواسی ہے، میاں ہوتا کیا ہے پڑھ لینے سے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑی لعنت ہے یہ ہماری. سارے حوصلے پست کر دیتے ہم یہ بول کر کے، پڑھ لکھ کے کرے گا کیا؟ گیا سب ڈھیر ہو گیا، سب پہ پانی پھیر دیا ہم نے، سب پہ پانی پھیر دیا. ارے کل کیوں تھے ایسے؟ آج کیوں اتنے تم نیچے ہو گئے، نیچے گر گئے؟ ضرورت ہے تمہاری اس بات کی کہ آپ جہاں دین کی تعلیم کو عظمت دیتے ہیں وہیں اللہ رب العزت نے یہ دماغ جیسا خزانہ دیا ہے، اس کی قدر کرو. اس کو جتنا زیادہ استعمال کرو گے اس کی کوئی حد اور سیما نہیں. بچوں کو اگر دنیاوی لائن میں آگے پڑھانا چاہتے ہو بحیثیت مسلمان کے، ایک اہل حدیث کلکٹر ہو، ایک اہل حدیث ایس پی ہو، ایک اہل حدیث جج ہو، ایک اہل حدیث تحصیلدار ہو، ایک اہل حدیث ایس ڈی ایم ہو، ایک ٹی آئی ہو، ایک نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے اس طرف مشترکہ طور پر سماجی سطح پر توجہ نہیں دیا ہے. کتنے بچے ہیں جو 10ویں پڑھ لینے کے بعد 10ویں کے نام پر کوئی ایجوکیشن نہیں رہ گیا ہے، جاہل ہی شمار ہوتے ہیں ہم.
ہائر ایجوکیشن کی طرف مسلمان کا طبقہ ڈراپ آؤٹ ہوا ہے، اس نے اوپر کی تعلیم کو لینا بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی معیشت میں اور اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اذان ہو جمعے کی، نماز پڑھنے آ جاؤ کاروبار چھوڑ کے، لیکن نماز کے بعد مسجد میں مت بیٹھے رہو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج کھیتی بھی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، ڈرائیوری بھی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایجوکیشن کے بغیر آپ زیرو ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کو مشترکہ طور پر ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آپ نے سینکڑوں جلسے، سینکڑوں خطبے دین کی تعلیم کے سنے، اخلاقیات کے سنے۔ کبھی بستی والوں کو توفیق ہوئی کہ دنیا کی تعلیم میں بھی ہم بچوں کو آگے بڑھائیں؟ گویا ہم اپنی ذہنی پستی کی بنیاد پر ہم ان بچوں کی تعمیر و ترقی کو روک رہے ہیں۔ یاد رکھو، ملک کا مستقبل انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ماڈرن ایجوکیشن اور اکانومی ہوگی، ورنہ آپ کو دوسری قوموں کی طرح جو آپ کے بہت زیادہ تیسرے اور چوتھے پائیدان میں تھی، اس پائیدان میں آپ پہنچ چکے ہو۔ تو کوشش کرو کہ اس بستی میں بچے اس طرح کے پڑھنے والے قابل و باصلاحیت ہوں، ان کے پاس فیس کے پیسے نہ ہوں اوپر کی ایجوکیشن کے حاصل کرنے کا، ان کے پاس ذرائع نہ ہوں، تو بستی والے مل کر دنیا کے چندے دیتے ہو، اپنی قوم کو یہی زندہ کرو، ان کو پروان چڑھاؤ، ان کو بڑھاؤ۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو یہ قومیں تم سے کل حساب مانگے گی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے مستقبل کا ان کے ذہن میں کوئی خواہ اور کوئی پروگرام نہیں تھا، ہم ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسرا مسئلہ ہے اکانومی کا۔ اللہ رب العزت نے اکانومی کو، کاروبار کو فضل کہا ہے، فضل کہا، یہ فضل تلاش کرو، اس کو جتنی ممکن کوشش ہو سکتی ہے، جتنی ممکن کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھو، جس سماج میں علم نہیں ہوگا اور معاشی کمزوری ہوگی، عربی کا مقولہ ہے کاد الفقر یکون کفرا، انسان کو تنگ دستی، محتاجگی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ملک میں ان دو وجہوں سے ہمیں اندازہ نہیں ہے ملک کے حالات کا، بے شمار مسلمان تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے، معاشی کمزوری ہونے کی وجہ سے، ان کے اندر علماء سن لیں، ارتداد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب یہ ارتداد ہے کیا بھلا؟ کسے کہتے ہیں ارتداد؟ تو مسلمان ہی نہیں رہتا، کچھ بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی بن جاتا ہے، کچھ بھی بن جاتا ہے، میں نام نہیں لیتا ادھر، کچھ بھی بن جا رہا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بچیاں، بچے ادھر ٹرانسفر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی باتیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے یہاں ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں کبھی اس بستی نے کوئی پروگرام کرایا؟ نہیں کرایا، بچوں کو کوئی حوصلہ ہی نہیں دیا جی۔ کاروبار میں یہ آگے بڑھیں، ہائر ایجوکیشن کا کاروبار کریں، بڑے لیول کا کاروبار کریں، اس کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی توجہ دی؟ نہیں دی، ہم نے دین کو بند کر دیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب اذان ہو تو مسجد میں آ جاؤ، آگے نہیں بیان کریں گے کچھ، اتنے ہی ڈانٹ ڈانٹ کے، مار مار کے کہیں گے حرام ہے، ناجائز ہے۔ یقیناً غلط ہے، اذان کے بعد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس آیت کو بھی تو پڑھ کے سمجھاؤ اس قوم کو کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مسائل ہیں جن کی طرف
ہم کو بار بار بیٹھنا، سوچنا، سمجھنا پڑے گا. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے یہاں سے جہاں دین کی تعلیم کے حاصل کے لیے ایک مدینہ پہنچ گیا، انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، یہیں سے ماڈرن ایجوکیشن میں بچے آگے نکلیں گے. کوئی ٹی آئی بنے گا، کوئی تحصیلدار بنے گا، کوئی پٹواری بنے گا، کوئی ایس ڈی ایم بنے گا، کوئی کلکٹر بنے گا، کوئی ایس پی بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا. ضرورت ہے ہمارے اندر حوصلوں کو پیدا کرنے کا. ہم اپنی کاروبار کو سمیٹ کر اپنی زندگی کے بجٹ میں سب سے بڑا بجٹ ہمارے یہاں جو ہونا چاہیے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے ماڈرن ایجوکیشن میں سب سے بڑا بجٹ ہمارا سالانہ ہونا چاہیے. یہ زندہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں، حالات بہت سنگین ہیں اور ہم سوئے پڑے، کسی کی توجہ نہیں ہے اس طرف. ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو آنے والے وقتوں میں بوٹ پالش کے لیے، نالی صاف کرنے کے لیے ماحول بنا رہے ہیں کیا؟ ہم اپنی لاپرواہی سے اسی ملک میں تو رہنا ہے نا. کم از کم اللہ کے دین سے نہیں سیکھتے تو دوسروں سے تو سیکھ لو. اس دین کی تو ابتدائی یہاں سے ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی، پڑھنے پڑھانے سے اس کی وحی کا آغاز ہوا ہے. اور تحفہ اس قوم کے لیے کہ جس کا شروع بسم اللہ علم اور ایجوکیشن سے شروع ہو، وہ قوم دنیا کی قوموں کے مقابلے میں پیچھے کی لائن میں تیسرے اور چوتھے پائیدان میں پہنچ گئی. اللہ ہمیں ہدایت دے، سمجھ دے، ہمارا دین بھی اچھا ہو، ہماری دنیا بھی اچھی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور ہماری آخرت بھی اچھی دے. یہ موٹی موٹی باتیں تھیں. پھر کبھی موقع ملا ان میں سے ہر ایک موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا اور درخواست ہے، اللہ تو ہماری اس قوم کو زندہ فرما دے، دین کی عظمت و اہمیت ان کے دلوں میں ڈال دے، ان کو عمل والا بنا دے. اللہ ان کو دنیا بھی اتنی دے کہ یہ دنیا والوں میں سے کسی کے محتاج نہ رہے. دنیا والوں میں سے کسی کے محتاج نہ رہے. اللہ تو اپنا محتاج بنا کے رکھ اس محتاجگی کو کہ ہم دوسروں کے محتاج بن جائیں گے. راستے کھلے ہیں. ہمارے یہاں یہ بڑی بدحواسی ہے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں بڑے سسپنس میں مبتلا ہیں. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا. نہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اب گورنمنٹ کی نوکریاں چھوڑو، پرائیویٹ کمپنیاں بے شمار آ گئی ہیں. جس کے پاس ایجوکیشن ہوگا منوانے کا، وہ اس کو مان کر تمہیں قبول کرے گا. کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکے گی. اور پہلے تو تعلیم کے راستے محدود تھے، اپنے گاؤں، اپنی بستی، اپنے ملک تک. اب ایجوکیشن کے لیے آپ کے بچے امریکہ بھی جا سکتے ہیں، روس، جرمن، جاپان بھی جا سکتے ہیں، سعودیہ بھی جا سکتے ہیں. راستے کھلے. کاروبار کے راستے کھلے ہیں، تعلیم کے راستے کھلے. اس لیے ہماری سماج کو حوصلے دینے کی ضرورت ہے، دین کی بھی اور دنیاوی تعلیم کی بھی. یہ ہمارا بنیادی تقاضا ہے. اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند کرے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ کھیری سیونی ضلع کی مثالی بستی ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کے اعتبار سے بھی مثالی بنا دے اور دنیاوی ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن میں اس قوم کو مثالی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.